اب آج کی گفتگو میں ایک نقطہ آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اس نقطے کے پیچھے ایک سوال ہے جو کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ معراج ہوا محض روحانی طور پر۔ بھئی اگر صرف روحانی طور پر معراج ہوتا تو پھر تو کوئی انکار کرنے والے کو انکار کی حاجت نہیں تھی۔ آپ اگر صبح اٹھ کر کسی کو خواب سنائیں، آپ کہیں جی میں رات کو میں نے خواب دیکھا، میں یہاں سے مکہ گیا تھا، وہ خواب سن کر کسی کو تعجب نہیں ہوتا کہ کوئی کیسے جا سکتا ہے۔ آپ کسی کو خواب سنائیں میں رات کو آسمان کی سیر کر رہا تھا، اسے بھی تعجب نہیں ہوگا۔ آپ خواب سنائیں میں رات چاند پر گیا تھا، میں نے چاند کی سیر کی، میں سورج تک گیا، ستارے سیاروں تک گیا، حتیٰ کہ آپ جنت کی سیر کر آئے، اور سنانے والے کو پتا ہے خواب ہے، کوئی اس کا نہ انکار کرتا ہے نہ تعجب کرتا ہے، کیونکہ اسے پتا ہے خواب کی بات تو ہو سکتی ہے لیکن فزیکلی ایسا کوئی کہے یہ کوئی نہیں مانے گا۔ تو اگر معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اگر وہ بھی صرف خواب کی بات ہوتی تو اس کا کوئی انکار نہ کرتا، اگر صرف روحانی خواب ہوتا اس کا بھی کوئی انکار نہ کرتا، نہ آزمائش بنتی، نہ امتحان بنتا، نہ انکار بنتا۔ کوئی انکار تک کب پہنچا؟ جب اسے یہ یقین تھا کہ معراج نہ خواب تھا نہ روحانی تھا بلکہ مصطفیٰ بنفس نفیس جسم مبارک کے ساتھ تشریف فرما ہوئے تھے۔ تبھی تو یہ تعجب ہوگا، تبھی تو عقل کے لیے رکاوٹ پیدا ہوگی۔